محترم ناظرین، آپ اس موصوف کا خود کلپ سماعت نبی فرمائیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء سادس چاپ الرسالہ، مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 115 میں، صفحہ نمبر 115 یہاں پہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ، حدیث نمبر 3617 صفحہ نمبر 115 ولی حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا، اسناد نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح بشرط مسلم ہے۔ لأن احلف، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ تسعا، اگر میں اللہ سے، اللہ کے نام پر 9 دفعہ قسم کھا لوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، احب الی من احلف واحدتن، اس کے مقابلے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا لوں۔ صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، میں قسم کھاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں، 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں۔ وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو شہادت کا درجہ دیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے۔ اب دیکھیں، اس بندے نے یہ روایت پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا۔ اب اس پر جو دلیل دیتا ہے وہ آپ خود سماعت فرمائیں۔ لیکن جو ثابت ہے آپ کی کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، اور بخاری میں وہ حدیث ہے نا کہ ان کے منہ میں وہ ڈالتے تھے، عائشہ جو ہے ان کے منہ میں ان کی بیماری کے وقت کوئی چیز ڈالتی تھی وہ، تو ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام کے، اور وہ حدیث اللدود کہتا ہے، لدود بخاری میں، یہ بخاری ہے عزیزو، بخاری یہاں پر کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے 4658۔ عائشہ نے کہا لددناہ فی مرضہ فیجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، ہم نے ان کے منہ میں، لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں دوائی ڈالنا، کسی منہ کے منہ میں ڈال دینا، جیسے بچے کے منہ میں وہ نہیں کھانا چاہ رہا آپ ڈال دیتے نا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی، تو انہوں نے اشارہ کرنا کہ اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بول نہیں کر سکتے، اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ دیا کرو، میرے منہ میں نہ ڈالو۔ اچھا، فقلنا کراہیت المریض للدوا، ہم نے کہا مریض بیمار جو آدمی ہے اس کو دوا پسند نہیں ہوتی، تلخ ہے اس لیے، جیسے کہ کوئی بچہ ہے۔ اچھا، فلما افاق قال الم انہکم ان تلدونی، جب وہ ہوش میں آیا، یعنی ہوش میں تو پہلے سے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے نہ دو، اب کچھ بدن میں طاقت آئی ہے بات کرنے کی، کہہ رہے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہیں دینا، قلنا کراہیت المریض للدوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی دوا کا مزہ پسند نہیں ہے اس لیے آپ نے کہا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے، یہ رافضی کس قدر دھوکے بازی سے کام لے رہا ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت میں بیمار ہوئے تھے، تو عام طور پر سچی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ صحیح بات کو بھی گھما کر اور غلط صورت میں غلط تصویریں پیش کر رہا ہے۔ کوئی انسان جب حق کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو کم از کم اس کے ذہن میں یا کوئی چہرے پر تاثرات بگڑتے ہیں کہ بھائی میں ایک صحیح بات ہے اس کو بگاڑ کر غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اس موصوف کو آخر حد تک ایسی کوئی بھی چہرے پر شرمندگی اور جو آر کے آثار نہیں ہوئے۔ بات یہ ہوئی ہے، اور یہ بات سچی بات بھی اسی طرح ہے کہ عام طور پر جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری دوائیاں مجبور کھانی پڑتی ہیں، چونکہ بندہ اگر بیمار ہے وہ چیز نہیں کھاتا پھر شفا اس طرح نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو طرح طرح اسباب رکھا ہے، تو اگر وہ دوائی نہیں کھائے شفا بھی نہیں ہوگی تو مجبوراً دوائی کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر وقت میں بیمار ہوئے تو ان بیماروں کو دیکھتے ہوئے اہل بیت اطہار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوائی پیش کی۔ آقا علیہ السلام اس کو ناپسند کر رہے تھے، دوائی کچھ کڑوی تھی، آقا علیہ السلام اس کو ناپسند کر رہے تھے کہ بھائی جو کچھ اللہ کی طرف سے ہونا سا ہوگا، دوائی استعمال میں نہیں کرتا۔ لیکن اہل بیت میں وہی جو ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی بیمار کوئی چیز اچھی نہیں لگتی عام طور پر، لیکن ظاہر اس کی کہنے کی وجہ چھوڑ تو نہیں دیں گے، دوائی تو دینی ہوتی ہے تاکہ بندہ صحت یاب ہو جائے، جیسے عام دستور بھی یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوائی دے دی۔ اب رافضی یہاں سے کہہ رہے ہیں بھائی وہ دوائی کیا تھی، حضور نے جب منع کر دی پھر کیوں دوائی دے دی، اس میں کیا ضرورت تھی؟ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر خود سرادن کہا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ہے۔ میں اس کو یہی سے جواب دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلی روایت میں آپ نے خود پوری روایت پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ واپس دوائی ان کو بھی ڈالو، جنہوں نے مجھے دوائی ڈالی ہے سوائے حضرت عباس کے سب کو ڈالو۔ تو میرا سوال ہے اگر یہ زہر تھا کیا سارے اہل بیت تو فوت ہو گئے تھے؟
ظاہر جب زہر جو انہوں نے واپس پی لیا تو کیا وہ فوت ہو گئے تھے؟ پھر چلے گئے دنیا سے، مر گئے تھے نعوذ باللہ. یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اس رافضی عیاری کی واضح کذب بیانی ہے. یہ جھوٹ کو بیان کر رہا ہے کہ جی زہر دیا تھا، جب زہر دیا تھا واپس حضور نے واپس دے دیا تو کیا اس زہر کی وجہ سے یہ لوگ سارے فوت ہو گئے تھے؟ سے ملتا ہے. جب یہ لوگ فوت ہوئے تو حضور کیسے فوت ہوئے نعوذ باللہ؟ ناظرین بات وہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو حضرت اللہ مسعود فرما رہے کہ شہید کیے گئے ہیں، وہ وہی بات ہے جب خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر دے دیا تھا. حضور نے جو تھوڑا لقمہ کھا لیا لیکن وہ زہر بڑا تیز تھا، اور دوسرا جو صحابی تھا وہ تو وہی شہید ہو گئے تھے. آقا علیہ السلام پر یہ زہر وقتاً فوقتاً اثر کرتا تھا، اور یہ ہوتا ہے، یہ مشاہدے کے خلاف نہیں، مشاہدہ ہے اس طرح کہ کوئی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بیمار لگی ہوتی ہے، سانپ نے کاٹا ہوتا ہے، تو ایک مخصوص موسم آتی ہے اور اس موسم میں اس کو وہ درد واپس جاگتا ہے اور پھر دوائیں وغیرہ استعمال کرتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر جب وہ موسم آتا ہے تو دوبارہ وہ درد اسی طرح جاگتا ہے. تو اس طرح مشاہدہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بیماری ہے جو کبھی کبھار اچانک ظاہر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر کھایا تھا، علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ آخر وقت میں اس زہر کا اثر دوبارہ نمایاں ہوا تھا، اور نمایاں اس لیے ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ ملے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ظاہر کیا تاکہ ایک طرف نبی بھی ہوں اور ایک طرف ان کو شہادت کا رتبہ بھی مل جائے. اثر ظاہر ہوا تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ لیکن یہ رافضی دیکھو صحیح بات کو بھی مروڑ کر اور اس طرح غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے تاکہ لوگ یہ ذہن میں تاثر لیں کہ یہ حضور کو زہر دیا گیا تھا. کتنی حماقت کی بات ہے کہ ابھی تک کہتے ہیں کہ جی یہ رافضی شیعہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ اسلام والے لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ ہیں. ان کو دیکھو تو انہوں نے سیدہ فاطمہ کی اولاد کو دجال کہہ دیا. پچھلا کلپ میں نے جاری کیا ہے، اس میں آپ دیکھ لو. سیدہ فاطمہ الزہرا کے حضرت علی فرما رہے ایاکم دجال من ولد فاطمہ، کہ فاطمہ کی اولاد سے جو دجال پیدا ہو ان سے آپ کو بچا کے رکھنا. فإن من ولد فاطمہ دجالین، پکی بات یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد میں سے دجال ہوں گے نعوذ باللہ. یہ ان کی کتاب تشریح المنن میں پھر ویڈیو جاری بھی کی، ایک بار اس کے پر شو بھی کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو سیدہ فاطمہ کی اولاد کو دجال کہہ رہے ہوں، تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اس طرح برا بھلا کہہ دے تو ان سے کون سی بعید بات ہے؟ اور میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں. یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ ممکن کے نزدیک 12 کے 12 جو امام ہے، کہ 12 تو پیدا ہی نہیں ہوا نا، وہ تو اس ویسے بنا لیا ہے، جس کی ماں بھگوڑی تھی، کلپ جاری کیا ہے. لیکن باقی جو 11 ہیں کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک کے شاگرد، مثلا امام باقر کے شاگرد پہلے جو گزر گئے امام زین العابدین، ان کے شاگردوں کو کافر کہتے تھے، اور بعد میں جو آتا تھا وہ اگلوں کو کافر کہتے، اگلے بعد والوں کو کافر کہتے تھے. تو یہ سارے امام اور ان کے شاگرد ایک دوسرے کو کافر کہتے، بچہ کوئی بھی نہیں. یہ ان کا مذہب ہے. اس لیے ناظرین و سامعین، اس دھوکے باز اور دجال قوم کو سمجھیں. اور سچی بات یہ، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذو، فضیلت والوں کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں. سون کو سنار ہی جان سکتا ہے، جوہر کو جوہر ہی جان سکتا ہے. کوئی جنگل بیٹھا ہو بندہ یا خود جو بے عزت بندہ ہو، وہ کسی فضیلت والے کی فضیلت اور عظمت کو نہیں جان سکتا. یہ اہل تشیع خود گندگی کے ڈھیر میں پھنسے ہوئے ہیں، خود کفر کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اب ان کو جو اسلام کے بنیادی لوگ ہیں وہ کیوں کر اچھے لگ سکتے ہیں؟ اس لیے وہ حضرات صحابہ کرام پر اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت پر تبرہ بازی کرتے رہتے ہیں. الدعا اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پوری امت کو محفوظ فرمائے.